ایک چھوٹے مدھم روشنی والے کمرے میں عائشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کی دنیا کو تک رہی تھی۔ بارش شیشے پر تیزی سے برس رہی تھی، جیسے اس کے دل کے طوفان کی عکاسی کر رہی ہو۔ ہر قطرہ جیسے ایک بے آواز چیخ اس کے دل کے درد کو باہر نکال رہا تھا۔ زندگی ہمیشہ ایک جدوجہد رہی تھی، لیکن یہ باب ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ عائشہ کی ماں اس کی واحد امید تھی، جن کی مسکراہٹ ایک زخم خوردہ دل کے پیچھے چھپی رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی ہر تکلیف کو خاموشی سے سہتی تھی، لیکن جب وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئیں تو عائشہ کی دنیا مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ عائشہ کے بچپن کے خواب جیسے ایک لہر کی طرح ہمیشہ کے لیے بہہ گئے۔ باب نمبر 2، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ملاقات۔ ایک بارش بھری شام، جب دنیا اپنی ہی دھند میں چھپی ہوئی تھی، عائشہ کی زندگی ایک دستک سے بدل گئی۔ یہ سعد تھا، اس کا ہمسایہ، جو ایک ٹوٹی ہوئی چھتری لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا عائشہ کے دل تک پہنچا۔ وہ خاموشی سے دروازے پہ کھڑا رہا، گویا اسے اندازہ تھا کہ اندر بھی کچھ خاموشی چیخ رہی ہے۔ بارش بہت تیز ہے، سعد نے مدھم آواز میں کہا۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے اندر آنے دیا۔ چائے کے کپ کے ساتھ ان کی درد کی کہانیاں ایک دوسرے میں گھلنے لگی۔ سعد کی باتوں میں وہ گہرائی تھی جو عائشہ کے دل کے زخموں کو بھرنے لگی۔ وہ دونوں اپنی زندگی کی تلخیوں کے اسیر، ایک دوسرے کے ساتھ وہ سکون پا رہے تھے جو انہیں کبھی کہیں نہیں ملا تھا۔ باب نمبر 3، نازک خوشی۔ عائشہ کی زندگی میں پہلی بار اس نے ہنسنے کی ہمت کی۔ سعد نے اسے دکھایا کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بڑے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ ایک دن جب وہ دونوں پارک میں بیٹھے تھے، سعد نے کہا، زندگی ایک کھلونے کی طرح ہے عائشہ، اگر ہم اسے صحیح طریقے سے نہ سنبھالیں تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے کھیلنا سیکھ لیں تو یہ ہمیں خوشی دیتی ہے۔ عائشہ کے لیے یہ الفاظ کسی خزانے کی طرح تھے، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ سعد کی زندگی ایک بیماری کی گنتی ہوئی گھڑی میں محدود ہے تو اس کا دل پھر سے بکھر گیا۔ مجھے صرف کچھ دن چاہیے عائشہ، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دن ہمارے ہوں گے اور انہیں کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔